نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن۔ ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نظائر نیوز۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ جب تک کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی تو وہ ایک مسئلہ رہتی ہے، جب وہ ڈسکس ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ حل ہوتا ہے بلکہ یہ ایک سہولت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شادی کا نام سنتے ہی کئی مسائل ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کب کی جائے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکی ہے تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے، اور ایج کیا ہونی چاہیے، فیملی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈیں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی، ہمارے ساتھ ہم لوگ سنتے تھے عموماً کہ جی وہ شادی والی ماسیاں ہوتی ہیں یا شادی والی مائیاں ہوتی ہیں، لیکن اب ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ خوبصورت ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے سنا کہ میرج کنسلٹنٹ بھی ہوتی ہیں جو کہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ان سے مستفید ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی گیسٹ ہیں سائرہ ساجد صاحبہ۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ۔ ہم سنتے ہیں شادی کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی شادی والی آنٹی ہوں گی، تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر آپ نے یہی فیلڈ کیوں چنی؟ یو آر رائٹ کہ جب میں کسی سے ملتی ہوں تو سرپرائزڈ ہوتے ہیں کہ شادی یہ مائی نہیں ہے، ایک اچھی ویل ایجوکیٹڈ ویل ڈریسڈ خاتون ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور فرسٹ آف آل کہ یہ میں نے کیوں چوز کیا، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، 20 ایئرز میں نے ایجوکیشن فیلڈ میں سرو کیے۔ پھر میں نے فیل کیا کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ 6 بہنیں 2 بھائی ہیں، 8 بہن بھائی تھے، تو میں نے ہمارے گھر میں بہت مائیاں آتی تھی رشتہ لے کے نا، تو لیکن وہ بہت فیک رشتے دکھاتی تھیں اور بہت ہمارا ٹائم ضائع کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنے نیفیو کے لیے سرچ کرنا شروع کیا پرپوزل، تو لیکن مجھے فیل ہوا کہ بہت زیادہ یہاں پہ نا ایک تو پیرنٹس کو بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بچوں کو، اور رائٹ کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی جو ایجوکیٹڈ ہو، جو سمجھدار سلجھا ہو، جو صحیح پرفیکٹ میچ آپ کو دے۔ تو پھر یہ سوچ کے میں نے یہ فیلڈ اڈاپٹ کر لی۔ اب ہم نا کیونکہ ہماری آڈینس کی ان کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ سے ہم نے نا شارٹ کوسچنز کرنے۔ جی جی، سب سے پہلے لڑکی کے لیے بیسٹ ایج شادی کی کون سی ہوتی ہے؟ بچے کے لیے 18 to 22 دا بیسٹ ایج، اور لڑکے کے لیے؟ لڑکے کے لیے 27 بیسٹ ایج ہے، بلو 30 آئی تھنک، یہ میرے اکارڈنگ ٹو مائی۔ آج تک آپ کتنی شادیاں کروا چکی ہیں؟ بہت شادیاں کروائی ہیں اور میں نے کاؤنٹ بھی نہیں کی۔ اس میں سکسیس ریشو کیا تھا؟ الحمدللہ 97-98%۔ اچھا، تو سائرہ جب آپ شادی کرواتی ہیں تو وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ سب سے پہلے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں دیکھتی بچہ یا بچی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور سیکنڈلی کہ ہو از دا ڈیسیژن میکر۔ ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا معاملہ ہے، فیملیز کتنی انوالو ہونی چاہیے؟ دیکھیے فیملی ویسے تو یہ ہسبینڈ وائف کا میٹر ہے، لیکن ہم چونکہ پاکستان میں ہے، ہمارا سوشل کلچر جو اور ہے، 2 فیملیز کی شادیاں، 2 فیملیز کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آلویز بچی کو جب سسرال میں جاتی تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ گھر میں ڈومینیٹ کون ہے، جو ڈومینیٹ ہے اسے دوستی کر لے، دیٹس اٹ۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، عموماً ہمارے جو لڑکی والے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہو، چاہے عمر میں 10 سال بڑا بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس ایشو کو آپ پھر کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، ایکچولی اب تھوڑا سا سینیریو چینج ہو گیا ہے، لوگ لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا ویل سیٹلڈ بھی ہو، چھوٹی ایج کا بھی ہو، ویل کوالیفائڈ بھی ہو، یعنی کہ اب کمپلیٹ سختی پیکج، ہو گئی ہے، کمپلیٹ پیکج چاہیے۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ تو کیا اس کا سلیوشن کیا ہے؟ آپ کیا پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں پیرنٹس کو سجیسٹ کرتی ہوں، دیکھیں لڑکا ہارڈ ورکر ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ ہو، دیٹس اٹ۔
کیونکہ یہ زندگی ان چیزوں سے گزرتی ہے، پیسے سے زندگی نہیں گزرتی. لیکن پیسہ بھی تو ضروری ہوتا ہے. ضروری ہے. تب دیکھیں میں نے کیا کہا، ہارڈ ورکر اس کو ہونا چاہیے. کیونکہ اگر بچے کے پاس پیسہ بہت ہوگا اور وہ بیٹھے بیٹھے تو گھر میں قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا. تو اگر ہارڈ ورکر نہیں ہوگا تو وہ اس پیسے کو کیا کریں گے؟ کیا وہ ساری زندگی گھر بیٹھے تو نہیں کھاتا رہے گا نا. اور لڑکے والے عموماً ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی چٹی گوری ہونی چاہیے. ہاں جی بیوٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. بیوٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر دیکھتے ہیں جی کہ پڑھی لکھی کتنی ہے، پھر دیکھتے ہیں جی یہ گھر کے کام بھی کرے گی، پھر کہتے ہیں جاب بھی کرے گی. تو یہ لڑکی میں کیا کوالٹیز آپ کہتی ہیں کہ ہونی چاہیے؟ ان ادر ورڈس آج کل لوگ کہتے ہیں جی لڑکی ایشوریا رائے ہو، زبیدہ آپا بھی ہو اور نسرین آپا بھی ہو. یعنی کہ تینوں کوالٹیز ہونی ہاں جی، وہ کسی پہ، لیکن خوبصورتی ایسی چیز ہے جس پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ سجیسٹ کیا کرتی ہیں کہ شکل زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے یا سیرت زیادہ اچھی ہونی؟ سیرت، زندگی سیرت سے گزرتی ہے، صورت سے نہیں گزرتی. جو لوگ صورت کے پیچھے بھاگتے ہیں ولیمے کے نیکسٹ ڈے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ صورت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، سیرت آپ کے پاس رہتی ہے. لڑکیاں عموماً شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ساس اور بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو شادی کرنے سے پہلے وہ کون سا فیکٹر ہے جس سے یہ جو لڑائی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، ہم لوگ کسی کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے. اگر ہم کسی کی نفسیات سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ پرابلم آئے گی ہی نہیں. اور گھر میں دیکھنا چاہیے کہ گھر میں جیسے پہلے کہا کہ ڈومیننٹ کون ہے، ساس ہے، ہسبینڈ ہے، سسر ہے، کون ہے. آپ اس کو لے کے چلیں تو آپ کی لائف جو ہے نا سکون میں آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے یا عموماً عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہوتے ہی وہ بالکل الگ سے اپنی ایک دنیا بسائیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکیاں نہیں رہنا چاہتی. کیا پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل جوائنٹ فیملی سسٹم ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس میں جب آپ کے بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کے دادا دادی نانا نانی ہیلپ فل ہوتے ہیں بچوں کے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو اتنی آزادی دیں کہ بلا وجہ انٹرفیئرنس نہ ہو، تو جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے. بلا وجہ کی انٹرفیئرنس ہماری لائف کو خراب کرتی ہے، چاہے ہم جوائن میں رہیں چاہے الون رہیں. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو بچیوں کو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں، ان کی بھی رسپیکٹ کریں، اپنی بھی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ ایچ ادر کے اینگل سے چلیں گے تو آپ کو سکون ہوگا. عموماً لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد وہ جاب کریں. تو آپ کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھتی ہیں کہ کیا بچی کو جاب کرنی چاہیے یا گھر کو سنبھالنا چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. اگر بچی کو اس کے ہسبینڈ کو ضرورت ہے اور گھر کو فائنینشلی آپ کو ضرورت ہے تو آپ جاب کریں، ادروائز اپنا کیریئر سیکریفائز کریں. اگر فار ایگزامپل ایک بچی ہے، اس نے MBBS کیا ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اچھی فیملی میں شادی ہو جاتی ہے، لیکن ملک اور قوم کو تو اس کی ضرورت ہے نا، اور پھر اس نے MBBS بھی کیا ہوا ہے، دیکھیے تو کیا اس کے ہسبینڈ کو نہیں سیکریفائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پروفیشنل کیریئر کو لے کے تو اس کو سپورٹ کریں؟ میں اس کے لیے یہ کہتی ہوں کہ موسٹلی ہسبینڈ کہتے ہیں ہم ارن کر رہے ہیں، ایون MBBS بھی بچیاں چھوڑ دیتی ہیں، ہماری اپنی فیملی میں بچیاں نہیں کری. اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں ملک و قوم کے لیے وہ 2 گھنٹے اپنے گھر میں کلینک کریں 2 آورس کے لیے، ان کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی. اور دوسرا عموماً ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور بہو کو ہم اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں فیملیز کو کہ بہو کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہو بھی کسی کی بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی نے بھی کسی کی بہو بننا ہے، تو اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے سلوک کرنا چاہیے تو اب پرابلم نہیں ہوگی. شادی کے لیے جو ہے عموماً ہماری موسٹلی فیملیز پریشان رہتی ہیں اور رشتے اچھے نہیں ملتے. تو رشتوں کے لیے اگر آپ ہماری وہ فیملیز جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں، انہیں کچھ گائیڈ کرنا چاہیں تو کائنڈلی آپ انہیں گائیڈ کریں کہ وہ کیسے اچھا رشتہ ڈھونڈ سکتی ہیں. کسی ایپ سے جا کے سرچ کریں، آپ کو کنسلٹ کریں، یا آپ کا آفس کہاں پہ ہے؟ میرا آفس گارڈن ٹاؤن میں ہے. میں اپنا نمبر شیئر کر دیتی ہوں. فیمیلیل میرج کنسلٹنسی کے نام سے میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. پیرنٹس سے میں کہتی ہوں جس طرح آپ اپنے لیے ایک ڈاکٹر اچھا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ اچھا ہو، تو ایک کنسلٹنٹ بھی اچھا ہائر کریں. کیونکہ جو کنسلٹنٹ ہے پراپر کنسلٹنٹ، میں ٹپیکل میچ میکرس کی بات نہیں کر رہی،
کیونکہ اس نے آپ کے بچے کی زندگی کو نا ایک پوری زندگی دینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آلویز آپ اس کی اچھی ویل ریپیوٹیڈ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے ایسی بات ہے جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں کہ جو رشتہ کروانے والا بندہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اسی کی ٹرانسپیرنسی میٹر کرتی ہے. بالکل، یو آر رائٹ. اگر وہی آپ سے کوئی دھوکہ کر لے یا جھوٹ بول دے تو آپ کی تو زندگی تو ساری وہ خراب ہوگی نا. بالکل. تو اسی لیے آنیسٹ بندے کو اپنے لیے ڈھونڈے جو نیک نیتی سے کام کر رہا ہو. تو آپ کے تو چارجز ہی بہت ہوں گے، فیس بہت ہوگی آپ کی. الحمدللہ ہے، لیکن ظاہر ہے پھر کام بھی تو ویسا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ کوئی بات نہیں، اس کے اکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اچھا خواہش ایک اور بھی ہوتی ہے عموماً کہ اگر جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہوتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے یار بڑی فیملی میں شادی ہو جائے. کیا یہ کوئی اچھا میچ ہوتا ہے کہ غریب فیملی کی بچی اور امیر فیملی کا لڑکا، یا امیر فیملی کا لڑکا یا غریب فیملی کی لڑکی، کیا اس طرح سے کوئی یہ میچ اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں نصیب کی بات ہے. اب میں نے ابھی لاسٹ جو پرپوزل کروایا ہے، دا فیملی مطلب آپ سمجھے رینٹ پہ رہتی ہے، ڈی ایچ اے میں بچی کا پرپوزل ہوا ہے، اس کے نصیب ہے. 10 مرلے سے میں نے 4 کنال میں بچیاں لے کے جاتی ہوں، ان کے نصیب ہیں. ٹھیک رہ جاتا ہے وہ؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ گرومنگ کیسی ہے بچی کی. دیکھیے ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی بہت بڑے گھر میں رہ رہی ہے تو بچی گرومڈ ہوتی ہے. چھوٹے گھر کی بچی بھی ویل گرومڈ ڈیسنٹ ہوتی ہے. آپ اس کی ڈیسنسی دیکھیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ڈیسنٹ ہے، گرومنگ اس کی اچھی ہے، ایجوکیشن اچھی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر لالچی لوگ ہیں تو پھر پلیز نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی گرومنگ کو لے کے کہ بچیوں کی گرومنگ ہونی چاہیے. بالکل. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی کیسی تربیت کریں کہ ان کے رشتے اچھی فیملیز میں ہو جائیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں شادیوں کے مسائل میں سب سے زیادہ بات جو کمی ہے وہ تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کمی کی وجہ سے سارے مسائل آ رہے ہیں. تو ماؤں کو بچیوں کی تربیت پہ فوکس کرنی چاہیے. اسی لیے پری میرٹل کاؤنسلنگ پہ میں فوکس کرتی ہوں اور میں گرومنگ سیشنز بھی دیتی ہوں. بالکل صحیح. تو ایٹ دا اینڈ آپ ہمیں یہ پروگرام کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ بیسٹ میچ کے لیے فار ایگزامپل ایک تو یہ کہ ڈائیورس ریشو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. ہم عموماً چونکہ رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں لیکن بھی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، ڈائیورس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈائیورس کو میں نے کہا پری میرٹل کاؤنسلنگ کے تھرو ہم کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک ہسبینڈ وائف ایک پیج پہ نہیں ہوں گے پرابلمس آتے رہیں گے. اس کے لیے پری میرٹل کاؤنسلنگ مسٹ ہے. شادی فیملی میں ہونی چاہیے یا عموماً ہمارے ذات پات کا رواج ہوتا ہے پھر فیملیز کا ہوتا ہے، تو آؤٹ آف فیملی کزن میرج کیا بہتر ہوتی ہے؟ کزن میرج کو میں زیادہ سجیسٹ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے میڈیکل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ اپنی ذات سے باہر کریں، اوپن کاسٹ میں کریں. دیکھیں ہر ذات میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے نصیب اچھے ہوں اور تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے. بالکل درست ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ تھیں سائرہ ساجد صاحبہ جو کہ کنسلٹنٹ ہیں. یہ عموماً شادیوں کو لے کے ان کی باقاعدہ ریسرچ ہے، یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور نیچے ان کا نمبر بھی چل رہا ہے. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ اگر رشتے کو جوڑنے والا جو بندہ ہے اگر وہ ایماندار ہے تو وہ رشتہ بھی ایمانداری کی بیس پہ بنیاد پہ قائم ہوگا اور یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ دیر پا ہوگا. اور شادی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بار بار نہیں ہوتی، زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا شادی کی کنسلٹیشن کو لے کے یا کوئی رشتے کا کوئی پرابلم ہو تو آپ سائرہ ساجد صاحبہ کا نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو سائرہ ساجد صاحبہ میسر نہ ہوں تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر کے ان کا نمبر لے سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مقصد یہ تھا کہ شادی ایک آج کل کے معاشرے کا سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم ایشو ہے، تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. دوبارہ پھر سائرہ ساجد صاحبہ کو انوائٹ کریں گے اگلے کسی پروگرام میں. اللہ اس ملک کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. دیگر اشتراک میں شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن. ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے.